ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے جو اسلامی ادب کے سرچشمے تھے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پانچویں کو بتایا قرآن مجید کی خصوصیات اور ان کے اسلوب پر روشنی ڈالی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سے کلام نبوت کا تعارف کرائیں گے۔ خیر نموذج لادب النثر العربی، عربی ادب کی نثر کا بہترین نمونہ یا عربی کے نثری ادب کا بہترین نمونہ، کیونکہ ادب میں ایک صرف نظم کی ہوتی ہے اور ایک نثر کی ہوتی ہے، تو جو عربی ادب کا نثری حصہ ہے اس کا بہترین نمونہ کون سا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وخیر النماذج النثریۃ وابلغها، نثری نمونوں میں سب سے بہتر اور سب سے مؤثر نمونہ، اور کس کے بعد بعد بدء تاثیر الاسلامی والقرآنی علی الادب العربی ولغته، اسلام اور قرآن مجید کی عربی زبان و ادب پر اثر کی تاثیر کے آغاز کے بعد بدون ان یتأثر بتیارات ادبیۃ خارجیۃ، بغیر اس کے کہ یہ ادب بیرونی ادبی رجحانات سے متاثر ہو، بیرونی و غیر ملکی ادبی رجحانات سے متاثر ہوئے بغیر عربی زبان و ادب پر اسلام اور قرآن مجید کی اثر آفرینی کے بعد جو سب سے مؤثر اور سب سے افضل نثری نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ما اثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اسرا معنی کیا ہے؟ نقل ہے۔ الماثور کے معنی منقول کے ہوتے ہیں، ان هو الا سحر یؤثر، ما اثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور کے بارے میں بطور تعارف ہوتے ہیں صاحب حیات تقیۃ طاہرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نہایت ہی پاکیزہ اور صاف شفاف بے داغ زندگی کے مالک تھے۔ ولد فی افصح القبائل العربیۃ قریش، آپ کی پیدائش تمام عرب میں سب سے فصیح قبیلے قریش میں ہوئی تھی۔ وربی فی افصحها ایضا وہی بنو سعد، اس طرح تمام عربی قبائل میں سب سے فصیح قبیلے یعنی قبیلے بنو سعد میں آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ ثم تربى على الوحی الالہی السماوی، پھر آپ کی تربیت آسمانی الہی وحی پر ہوئی، یعنی جو آسمان سے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اس سے بھی آپ کو تربیت حاصل ہوئی۔ ثم تعلم من مأدبۃ القرآن احسن تعلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے خوان نعمت سے بھرپور استفادہ کیا۔ ومن یکن، جب یہ ساری صفات آپ میں جمع تھیں، ومن یکن اعذب لفظا واحلى منطقا واصدق کلاما وابلغ عبارۃ منہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شیریں کلام ہوگا، شیریں گفتار ہوگا، اور صادق المقال ہوگا، راست گفتار ہوگا، اور آپ سے بڑھ کر کس کی عبارت مؤثر اور دل پذیر ہوگی، کیونکہ آپ میں یہ سارے اسباب جمع ہو گئے تھے۔ اب یہ اعظم کے بعد لفظاً اس کی تمیز ہے، اس طرح احلا کے بعد منطقاً اس کی تمیز ہے، اصدق کے بعد کلاماً اس کی تمیز ہے، ابلغ کے بعد اس کی تمیز، یہ اس میں تبدیل کے بعد ایک اس میں منصوب بربرائے تمیز لا کر اس کی وضاحت کر دیا تھی۔ تو آپ میں عذوبت کس لحاظ سے تھی؟ الفاظ کے اعتبار سے آپ میں بہت زیادہ عذوبت تھی، اور گفتگو میں بہت زیادہ شیرینی تھی، اور کلام میں سب سے صداقت تھی۔ تو آپ سے بڑھ کر کس کی عبارت مؤثر دل پذیر ہوگی؟ آپ سے بڑھ کر کون راست گفتار ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون شیریں گفتار ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر کون شیریں زبان ہوگا؟ اب اس کے بعد کلامہ نثر ولیس شعرا، آپ کا کلام منصور ہوتا تھا، یعنی نثری قالب میں، نثری پیرائی میں ہوتا تھا،
वलैस शायरन, और आपका कलाम शेरी क़ालब पे नहीं हुआ करता था, क्योंकि आपके बारे में अल्लाह ने कहा वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु। आगे आ रहा है ये, व नुसूस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अदबिय्या हिय कुल्लुहा फिन नस्री। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी नुसूस हैं वो सब के सब कलाम मंसूर में हैं, यानी नस्र की शक्ल में, नस्र के पराए में। वलम यकुल शायरन क़त्तु, और कभी आपने शेर नहीं कहा। अब कहीं आपने ये फरमाया अन नबी ला कज़िब अन इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, तो ये आपने शेर कहने के मकसद से शेर नहीं कहा, बल्कि एक रज़िया कलाम था, उस मौके पर आपकी ज़ुबान कलाम जारी हुआ। लेकिन अभी किसी इत्तेफाक से किसी कलाम पर ज़ुबान पर कोई कलाम जारी हो जाए जो शेरी वज़न पर हो और मुकम्मल शेर भी ना हो, तो रज का अंदाज़ है, पूरा शेर भी नहीं, तो इससे आदमी शेर नहीं कहलाएगा। तो आपने कभी शेर नहीं कहा। अलबत्ता आपने बाज़ शुअरा के अशार पढ़े हैं अपनी ज़ुबान से, लेकिन आपने ख़ुद शेर नहीं कहा अपना। वयशहदु बिज़ालिका किताबुल्लाहि अयज़न बिक़ौलिही, और यूँ तो कहा था इन अंत इल्ला इस्म इंद मीती व फ़ी सबीलिल्लाहि मा लक़ीती, तो इसके बारे में कहा था कि आपने उसको उस अंदाज़ में नहीं पढ़ा जिस अंदाज़ में इस शेर को पढ़ना चाहिए। तो जब शेर को शेर के अंदाज़ में नहीं पढ़ा जाएगा तो वो शेर नहीं रहेगा, तो नस्र में ही तब्दील हो जाएगा। वयशहदु बिज़ालिका किताबुल्लाहि ताला, और इस बात की सराहत की गई अगर इत्तेफाक से किसी की ज़ुबान से कलाम मंजूम निकल आए तो उसके कहने से वो शायर नहीं कहलाता है। और ख़ुद अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस बात की शहादत दी है कि हमने आपको शेर व शायरी नहीं सिखाई, वमा यंबग़ी लहु, और नहीं आपके शायर निशान थी। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन, जो कुरान मजीद आप पर नाज़िल हुआ है वो तो एक तज़किरा है, याद दहानी है, और एक खुली हुई कुरान की किताब है। गैर अन्नहु काना यमलिकु मारिफतन व बसीरतन ताम्मतन बिशै, अलबत्ता आपको शेर व शायरी की भरपूर वाक़फ़ियत थी, और शेर व शायरी में आपको मुकम्मल आगाही और बसीरत हासिल थी। ऐसा नहीं था कि आप शायरी के से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते थे या शायरी के महासिन से वाकिफ़ नहीं थे। शायरी से भरपूर वाक़फ़ियत थी और उसमें भरपूर बसीरत रखते थे। वक़द समिअहु मिन सहाबतिही, और आपने अपने सहाबा से शायरी को सुना भी है। अगर इतनी ही नापसंदीदा मकरूह होती तो आप सुनते ही नहीं। वस्तहसन अल हसन मिन्हु, और जो अच्छी शायरी थी उसको आपने बनज़र इस्तेहसान भी देखा। वरआ फ़ी रअयहु, और उसमें अपनी राय का इजहार भी फरमाया। आपने फरमाया अस्दक़ु कलिमतिन तकल्लमत बिहल अरब कलिमतु लबीदिन अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिल। अस्दक़ु कलिमतिन क़ालहा शाइरु कलिमतु लबीदिन अला कुल्लु शैइन मा, ये ख़ुद आपने तफ़सीरा फरमाया है लबीद के कलाम पर। लबीद इब्न रबिया जो साहिब मुअल्लक़ा है उसके बारे में ये शेर है, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईमिन सिवा नईमिल जन्नति हाइलु। तो आपने इसकी तारीफ़ किया कि अशअरु कलिमतिन अस्दक़ु कलिमतिन, इसके अल्फाज़ में, तो आपने अपनी राय का इज़हार भी फरमाया। ख़साइसु कलामी वस्नाफु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की ख़ुसूसियात और आपके कलाम की असनाफ़ और अनवा। व कलामुहु नस्रुन मुरसलुन, आपका कलाम नस्र मुरसल की शक्ल में हुआ करता है, यानी वो नस्र जो कि रवां है, सलीस है और आज़ाद है। आज़ाद मतलब ये कि वो मुसज्जा और मुक़य्यद नहीं है, उसके अंदर तकल्लुफ़ के साथ उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है कि उसको सज और क़वाफ़ी का पाबंद कर दिया जाए, बल्कि ये मुरसल बने मुतलक़ थे, उसको छोड़ दिया गया हो, आज़ाद कर दिया हो, यानी किसी का पाबंद न किया गया। तो मुरसल के यानी जो फ्री है और जिसके अंदर वज़न और काफ़िया नहीं है, ऐसी और इसी तरह जिसमें सज नहीं है, तो आपकी नस्ल रवा और सलीस है, बदी, और लेकिन उसमें बदी की भी शान जा बजा पाई जाती है, यानी जो इल्म बदी के अंदर मुहस्सिनात पाए जाते हैं वो भी आपके कलाम में मिलते हैं। सहलुन मअख़ज़ुहु, यानी इसको अख़्ज़ करना और इसको समझ लेना सहल और आसान है, यानी ये आम फहम है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ عذب مورد دو باتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی کلام اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنی آسانی اور سہولت کی انتہا پر پہنچنے کی وجہ سے روکھا پھیکا بدمزہ و بے لطف ہو جاتا ہے. کلام کبھی کہ اتنا سادہ ہوتا ہے، اتنا آسان کہ سننے والوں کو اس میں کوئی کشش محسوس ہوتی، پڑھنے والے کو کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ وہ ہے کہ سہولت کی اپنی انتہا پہنچ گیا، اور اس کی وجہ سے کلام میں کبھی کبھی بدمزگی اور بے لطفی یا روکھاپن پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بعد میں عذب مورد ہوں، جو اس کا چشمہ گھاٹ ہے وہ شیریں بھی ہے. اس سے اشارہ کیا باوجود اس سادگی کے اور اس آسانی کے بہت ہی شیریں بھی ہے اور مزیدار بھی ہے، شاندار بھی ہے. یعنی آپ کا کلام سہولت اور عذوبت کا جامعہ ہے، اس میں سادگی کے ساتھ پرکاری بھی ہے، اس کو اسلامی بولتے ہیں. وجمع معانی غزیغۃ فی جمل قصیرۃ، چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس نے بڑے بڑے معانی کو اپنا سمو لیا ہے، جمع کر لیا ہے. غزیر اور قصیر دو لفظ بولے گئے، تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر اس نے بڑے بڑے معانی کو سمو لیا ہے، جمع کر لیا ہے. یعنی گویا کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا سے بولتے ہیں. اور خود آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات دیے گئے ہیں، اور ان کے آپ کو بارے بتایا یتکلم بجوامع الکلم. تو آپ کے کلام پر الدین یسر ایک جملہ بولا ہے، لیکن اس میں الدین النصیحہ کہہ دی گیا. پوری دین کی روح ان دو جملوں کے اندر آ گئی. صرف دو جملے، دو الفاظ پر مشتمل یہ جملے ہیں، الدین یسر الدین النصیحہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر پورے دین کی تصویر آ جاتی ہے. وموجز فی موضع الایجاز، یہ کلام اختصار کے مقام میں مختصر ہے. جہاں پہ بات کو مختصر کہنا چاہیے آپ نے وہاں پر اختصار سے کام لیا ہے. جیسے کسی کی تعزیت کی جائے گی تو اس موقع پر چند کلمات ہی بطور تعزیت کے کہتے ہیں اعظم اللہ لکم وسنۃ، اب کوئی تقریر کرنے لگے تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے. اختصار کے موقع پر آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا. یعنی اختصار ایسا ہو کہ اس میں خلل نہ پیدا ہو، اس کو ایجاز مخل بولتے ہیں. یعنی فصاحت کے ساتھ کلام سمجھ میں آتا ہو. کبھی ہوتا ہے کہ ایجاز ہوتا ہے مخل، اور کبھی اتناب ہوتا ہے وہ ممل ہو جاتا ہے. اتناب سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، اور بہت اختصار سے کلام کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی سمجھنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے. جیسے قافیہ ہے، قافیہ کو سمجھانے کے لیے پوری کتاب شرح جامع لکھ دی گئی، بہت مفصل، اور اس کی ایک عبارت اتنی چھوٹی اتنی ہوا کہ وہ اس میں ایجاز مخل پیدا ہو گیا. اور ایک وہ مصحف فی موضع الاسحاب، جہاں پہ تفصیل ہونا چاہیے وہاں پر کلام مفصل ہے. تو یہاں پر موجز کے مقابلے میں مصحف بولا گیا ہے. یعنی آپ نے گویا کہ تقاضائے حال اور تقاضائے سامع کے مطابق گفتگو کی. وہی کلام بلیغ ہوتا ہے جو فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ مخاطب اور محل و مقام کے مطابق ہو. ولم یکن یتکلف تکلفاً، اور آپ اس کلام کو ازائے تکلف نہیں بولا کرتے تھے. یعنی آپ کے کلام میں آورد نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ کیا ہوتی تھی؟ آمد ہوتی تھی. یعنی خود آپ کی زبان پر کلام جاری ہوتا تھا، آپ سوچ سوچ کے ڈھونڈ کے الفاظ لے کے آتے تھے. ہم کو اتنا کو یہ بولنا ہے بولنا ہے. بات ہوتے ہیں اپنے ذہن میں الفاظ کو بٹھا لیتے ہیں اور جملے یاد کر لیتے ہیں، وہی خاص خاص موقع پر بولتے ہیں. آپ کے یہاں یہ تکلف نہیں تھا کہ سوچ سوچ کے بولے، الفاظ کو ڈھونڈ کے لائیں. بعض لوگ مشکل پسند ہوتے ہیں تو لغات میں سے وہ الفاظ چھانٹتے ہیں جو سب سے دشوار ہوں، خوشی و غریب ہوں. ان کی طبیعت مشکل پسند ہی پسند کرتی ہے. حالانکہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ جو لفظ مانوس نہ ہو، معلوف نہ ہو، اس کو آپ اپنی تحریر و تقریر میں استعمال کریں. تو یہ تو آپ کی طبیعت مشکل پسند کی علامت ہو گئی، اور یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ جس کو شعراء ادبا استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں جس کا چلن ہوتا ہے وہ کلام اچھا سمجھا جاتا ہے، اس میں فصاحت مانی جاتی ہے. بل کان یتکلم عن سجیۃ نفسہ، بلکہ آپ اپنی فطرت سے بولتے تھے. یعنی فطری طور پر آپ بولتے تھے بغیر تصنع اور تکلف کے. سجیہ جو ہے نا فطرت کے آتے ہیں، تو آپ اپنی
فطرت اور طبیعت کے مطابق بولتے تھے، یعنی اس میں تکلف اور تسنع کو دخل نہیں ہوتا تھا۔ یحجر الغریب الحوشی، اور وہ غریب سے مراد فقیر نہیں ہے، جو نامانوس الفاظ ہیں۔ حوشی یعنی کہ ما یتحاشاہ الادیب لثقلہ وغرابتہ، جس سے ادبا اعتراض اور اعتناد کرتے ہوں اس کی غرابت اور اس کے ثقالت کی وجہ سے، غریب و حوشی ہے۔ تو یہ ایک معیار بتایا جاتا ہے کہ الفاظ وہ ہوں جو کہ مانوس ہوں، سب کے لیے، سب کی زبان زد ہو اور ان کی سماعت میں آ چکے ہوں۔ بالکل اجنبی لفظ، نامانوس لفظ جو کسی نے کبھی سنا نہ ہو، اسی طرح ایک لفظ جو نہایت بھونڈا بھدا بھاری ہے، اس کو ادبا نے چھوڑ دیا، اس کو استعمال نہ کرتے ہو، آپ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی سمجھ سے سب سے بہتر لفظ وہی ہے، یہ تو آپ کی بذوقی علامت ہوگی۔ وَيَرْغَبُ عَنِ الْحَجِينَ السُّوقِ، حجین المرذول کہتے ہیں المعیب کے، جو چیز عیبدار ہو، بازاری ہو، اس سے آپ اعراض برتتے تھے، یعنی گرے پڑے الفاظ، سوقیانہ الفاظ، گھٹیا الفاظ سے آپ اعراض، جیسے بعض لوگ مداری لوگ گری پڑی زبان بولتے ہیں، عامیانہ زبان بولتے ہیں، آپ اس سے گریز اور اجتناب کرتے تھے، اس سے اعراض فرماتے تھے۔ وقد اشتمل کلامہ علی اصناف ادبیۃ عدیدہ، آپ کے کلام میں متعدد ادبی اصناف پائے جاتے ہیں، اس میں سے تمثیلات بارعہ یعنی ماہرانہ قسم کی تمثیلات ہیں، وحکمن عالیہ، حکمن عالیہ اعلیٰ درجے کی حکمت یعنی حکمن اقوال ہیں، وہ امثال رایہ اور دلکش امثال ہیں، وہ وصایا نافعات اور مفید وصیتیں ہیں، یعنی یہ سارے اصناف ہو گئے ابھی کلام کے۔ واشتمل علی معانی التوجیہ والارشاد والتشریع والتدیہ، اور اس میں توجیہ و ارشاد کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی اس میں ہدایات دی گئی ہیں، ارشاد معنی بھی رہنمائی کرنا اور توجیہ کے معنی بھی رہنمائی کرنا، تو ارشادات و توجیحات کو اردو میں ہدایات بولتے ہیں، حالانکہ ہدایات بھی تو عربی لفظ ہیں، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ کس موقع پر کس کا ترجمہ کس سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ توجیہ و ارشاد ایک معنی میں ہے، معنی میں ہدایت اور رہنمائی، نردیشن ہوتا ہے، ڈائریکشن ہوتا ہے، وہ تشریع و تربیہ، اور اس میں قانون سازی بھی ہے اور اس کے اندر تربیت بھی ہے، تربیتی مضامین ہیں، قانون سازی کی باتیں ہیں اور رہنمائی اور کی باتیں۔ فَكَانَ مَادَّةً غَزِيغَةً لِلُّغَةِ، تو یہ آپ کا جو کلام ہے وہ زبان کے واسطے ایک وافر مادہ اور سرمایہ ہے۔ مادہ مانے کیونکہ میٹریل مواد، جس سے کوئی چیز تیار ہے۔ اب جو زبان کا مواد ہے اس کی وہ الفاظ ہیں، آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے زبان کے ذخیرے میں اضافہ ہوا ہے اور اس کو اس سے کمک ملی ہے، مدد ملی ہے، تو یہ آپ کا کلام زبان کے واسطے ایک ذخیرہ فراواں تھا، ایک مادہ کثیر تھا، وَأَمْثِلَةً رَفِيعَةً لِلْأَدَبِ، اور ادب کے اعلیٰ نمونے پر مشتمل تھا، وَثَرْوَةً قَيِّمَةً لِلْأَخْلَاقِ، اور اخلاق کا ایک بیش قیمت سرمایہ تھا۔ سرمایہ مانیں گے دولت کہتے ہیں، سرمایہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ابرز اقسام الادبیہ، آپ کے کلام کی نمایاں ادبی اصناف، و ابرز کلامی اقسام کلامی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے کلام کی سب سے نمایاں اقسام میں سے آپ کی احادیث۔ اب احادیث تو سبھی کچھ ہے آپ کی، اب اس سے اگر لفظی معنی لیں جو آپ کی گفتگو ہے، بات چیت ہے، آپ کا کلام وہ بھی ہو گئے، وخطبہ، اور آپ کے خطبے، عطیاتہ نے آپ کی دعائیں، ولم تخلو من نماذج الرسائل والعقود والعقود ایضا، اسی طرح آپ کی احادیث، آپ کا کلام رسائل و مکاتیب کے نمونوں سے، معاہدات اور معاملات کے نمونوں سے بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہود و نصارہ سے معاہدات و معاملات کیے تھے اور آپ نے شاہان عجم کے نام خطوط لکھے تھے، تو یہ آپ کی احادیث میں خطوط کے نمونے بھی ہیں، عہود کے بھی ہیں اور عقود کے بھی ہیں۔ الاحادیث، اما احادیثہ فقد اشتملت علی مختلف اصناف الکلام، آپ کی جہاں تک احادیث تعلق ہے وہ کلام کے مختلف اصناف پر مشتمل ہیں۔ وقد حفظ تاریخ منها کمیۃ کبیرۃ، اور تاریخ نے احادیث کے ایک بڑی مقدار کو، بڑی تعداد کو ہمارے واسطے
محفوظ کر رکھا ہے. ضمت اکثر جوانب حیاتی و حیات اسری، اور ان احادیث نے یا اس مقدار نے آپ کی زندگی اور آپ کے دور کی زندگی کے اکثر پہلوؤں کو اپنے اندر سمو لیا ہے، جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا ہے. نقلت علی السنۃ صحابتی صادقین رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور یہ احادیث آپ کے راست گو صحابہ کی زبانی نقل کی گئی ہیں. یہ دعائی جملہ ہے رضی اللہ عنہ وارضاہم. وہذا مثال من، اور یہ آپ کے کلام کی ایک مثال ہے، نمونہ ہے. وہ یجمع معانی کثیرۃ فی الفاظ قلیلۃ، جو مختصر سے الفاظ میں بہت سے معانی کو اپنے اندر جمع کی ہوئے ہے. مع وضوح و بیان، لیکن شرط کیا ہے؟ باوجود الفاظ کی قلت کے اس میں وضاحت ہے، اور بیان سے مراد بیان ہی، بیان والی وضاحت کی ہوتے ہیں. تبلیغی بیان نہیں ہے، بیان سے مراد تبلیغ بیان نہیں، بلکہ بیان سے مراد کیا ہے؟ وضاحت. الظہور والبیان معنی کیا ہوتا ہے؟ فصاحت کے ساتھ. تو وضاحت کے ساتھ اس تھوڑے الفاظ میں بڑے بڑے معنی انہوں نے جمع کر رکھے، اس حدیث سے جمع کر رکھے. مثال، ان اللہ فرض فرائض، اللہ نے چند چیزیں فرض کی ہیں، اللہ نے چند چیزیں فرض کیے ہیں. اب یہ فرائض کا لگے فرض، اس کے اندر بھی علم بدیع کی شان ہے کہ جس مادے سے فریضہ فرائض آتا ہے اسی کا فعل لے کر آئے. تو فرض فرائض کہا، فلا تضيعوها، تو ان فرائض کو تم ضائع اور برباد مت کرو، یعنی تم فرائض کو بجا لاؤ. وحد، حدود کے ساتھ حد کا فعل استعمال کیا ہے. اسی کو جناز بولتے ہیں، اس میں جناز کا آپ نے لحاظ کیا ہے. فلا تعتدوها، تو تم ان حدود سے تجاوز نہ کرو، ان سیماؤں کو پار مت کرو. وحرم اشیاء، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا. فلا تنتهكوها، تو تم ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی حرمت کو پامال. انتہا کیا ہے؟ ان کی بے حرمتی مت کرو. اب یہ انتہاک الحرمات یاد رکھیے. وسکت عن اشیاء، اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں سے سکوت اختیار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ رحمتم بکم، تم پر ترس کھا گئے. اگر اس کی صراحت کر دیتا ہے تو تم پر وہ چیز بھی لازم واجب رہتی. بعض چیزیں چھوڑ دی ہیں تم پر دیا کر کے. من غیر نسیان، بغیر بھول و نسیان کے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ بھول گیا تو وہ چیزیں چھوڑ دی، بیان نہیں کی. اللہ نے بغیر بھول و نسیان کے محض تم پر رحم کرنے کی غرض سے بعض چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے. ولا تبحثوا عنها، ایسی باتیں جن سے اللہ نے سکوت اختیار کیا تم ان کی چھان بین نہ کرو، ان کی کوریت نہ کرو، یعنی ان کے بارے میں دریافت اور جستجو تحقیق مت کرو. وقال ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے قیل و قال کو ناپسند کیا ہے. قیل و قال کا مطلب کیا ہے؟ کہ بات کہی گئی، فلاں نے یہ کہا. ہر بات کو نقل کر دینا، بیان کر دینا، یا بات میں بات نکالنا اور اعتراض کرنا اور سوال کرنا، اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے. بعض لوگ سوال برائے سوال کہتے ہیں نا، سوال کی کثرت سے بار بار پوچھنے سے منع کیا ہے. اور وزاد المال، اور مال کی بربادی. اب یہ اضاعت المال، کثرت السوال اور قیل و قال، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ جناس کا استعمال ہے، یعنی بلکہ جناس کا سج کیا ہے؟ سج کا استعمال کیا ہے. ہر لام قیل، قال، سوال، مال، تو یہ بھی کیا ہے؟ علم بدیع کا اس میں انداز ہے، سج کا ہے. فقال بادروا بالاعمال سبعا، اللہ نے فرمایا کہ 7 باتوں سے پہلے تم کام کر لو، یعنی 7 باتوں کے پیش آنے سے پیشتر تم کام کرنے میں جلدی کرو، عمل کر لو. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، تم کو صرف اسی فقر کا انتظار ہے جو کہ انسان کو فراموشی میں مبتلا کرتے. لفظی معنی ہوں گے نہیں انتظار کرتے ہو تم مگر اس فقر کا جو بھلا دینے والا ہو، یعنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دینے والا. آدمی فقیری میں اپنی عزت و آبرو، اپنی حیثیت، وقار سب کو بھول بیٹھتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے سب کو. کیونکہ فقیر کیا کہ وہ کچھ دیکھتا ہے کہ اس کو تن کو پالنا ہے، پیٹ کو بھرنا ہے، تو لہذا وہ ایسا فقر جو ساری باتوں کو فراموش کر دے. او غنى مطغین، فقر غنا ہوتا ہے، اور یہ ایسی امیری ہو
तवंगरी जो इंसान को मुब्तला सरकशी कर दे, औ मरदन मुफरिदन या वो बीमारी जो इंसान को बेकार कर दे, औ हरमन मुफरिदन या मुफन्निदन या वो बुढ़ापा जो कि इंसान की अक्ल को कमज़ोर कर दे। फन्ना का मतलब क्या है? अज़ाफ़ुल कमज़ोर कर देने के माने में, इसमें आपकी राय कमज़ोर हो जाए। और मौतन मुजहिदन या वो मौत जो कि इंसान का खात्मा कर दे, काम तमाम कर दे। अच्छा ज़माने कहते हैं क़तलहु व असली कहते हैं उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना, काम तमाम कर देना। या मौत जो कि काम तमाम कर देने वाली हो। अब दज्जाल, और तुमको नहीं इंतज़ार है मगर उस दज्जाल का, बशर गाइबी युंतज़र, जो सबसे बदतरीन वो हस्ती है जिसका इंतज़ार हो रहा है। दज्जाल भी क्या है? मुंतज़र है। क्या है? मुंतज़र है, लेकिन उसका इंतज़ार खुशगवार नहीं बल्कि नाखुशगवार है। क़यामत के करीब इसका ज़ुहूर होगा, तो ये जो इंतज़ार हो रहा है कि लोग बेसब्री और इश्तियाक़ से नहीं उसका इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि कि ये एक मुसीबत आने वाली है, तो लोगों को धड़का लगा है कि वो मुसीबत आती है। अब इस्साअत फस्साअतु अदहा वमर, या तुमको या नहीं इंतज़ार है मगर क़यामत का, जो क़यामत नहायत ही बलाखेज़ है और नहायत ही तल्ख़ है। अदहा दहा यदहा से इसमें तब्दील है। फ़क़ाल अमरनी, ये देखिए अब इंतज़ार हो, हल के बाद इल्ला जो आ रहा है ये हल नाफ़ी माना जाता है क्योंकि बाद में इल्ला आ रहा है। तो नहीं इंतज़ार है मगर यानी तुमको तो सिर्फ इसका इंतज़ार है, यानी काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको इंतज़ार है जब वो फ़कीर आएगी इसमें तुम सब कुछ भूल बैठोगे, ऐसी अमीरी जिसमें तुम सरकश हो जाओ, ऐसी बेकार हो जाओ, अपाहज हो जाओ, ऐसा बुढ़ापा जिसमें तुम्हारी अक्ल माफ़ हो जाए, ऐसी बीमारी जिसमें तुम्हारा काम तमाम हो जाए, तब उस वक्त काम करोगे। यानी इन चीज़ों के आने से पहले काम में जल्दी कर लो। वक़ाल अमरनी रब्बी बितिसिन, मेरे परवरदिगार ने मुझको 9 बातों का बितिस खिलालिन उसीकुम बिहा, मैं तुमको उन बातों की वसीयत और नसीहत करता हुए ताकीद करता हूँ। बिल, अब ये इस इजमाल की तफसील है, बिल इखलास फी सिर्र वल अलन, ज़ाहिर व बातिन में। सिर्फ माने क्या है? बातिन, और अल माने ज़ाहिर। ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह के साथ इखलास का हमला करने, और बिल अदल फिर रज़ा वल ग़ज़ब, खुशी व नाखुशी में, रज़ामंदी व नाराज़गी में अदल के रास्ते पर कायम रहने, और बिल क़स्द फिल ग़िना वल फ़क़्र, और फ़कीरी और अमीरी में या गैर तवंगरी और नादारी में राह एतदाल पर कायम रहना। क़स्द माने कहते हैं राह एतदाल पर कायम रहना। वअन अअफ़ू अम्मन ज़लमनी, अल्लाह ने हुक्म दिया मुझको कि मैं माफ़ कर दूँ उसको जिसने मुझ पर जुल्म किया, वअअतिय मन हरमनी, और मैं उसको दूँ जिसने मुझको महरूम किया, व असील मन क़तअनी, और मैं उससे नाता जोड़ूँ जो मुझसे नाता तोड़े, व यकून समती फ़िक्रन, और ये हुक्म दिया कि मेरी खामोशी फ़िक्र, यानी मैं खामोश रहूँ तो मैं सोचता रहूँ अल्लाह की कुदरत के बारे में, अल्लाह की क़यामत के बारे में। व नुत्क़ी ज़िक्रन, और जब मैं बोलूँ तो मेरी गुफ्तगू अल्लाह का ज़िक्र बन जाए। व नज़री इब्रन, और जब मैं देखूँ तो निगाह इबरत बन जाए।